وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ آیت لوگوں کو بڑی پسند ہے بھی اچھی۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا کوئی گمان نہیں۔ جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا تو اللہ اس کے لیے ایک راہ نکالے گا، نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا کوئی گمان نہیں۔ اب یہ ہم چاہتے ہیں، رزق کا نام سن کے ہم چاہتے ہیں کہ رزق بڑھ جائے، اور رزق سب کچھ، ہماری صحت رزق، اولاد رزق، یہ مال و دولت رزق، کھانا پینا پہننا سب کچھ یہ رزق کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ تقوی کیا ہے؟ کیونکہ آیت تو پڑھ دی ہم نے، من یتق اللہ، اب آخری لفظ تو ہم نے یاد کر لیا کہ اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بھی بنائے گا اور اسے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان نہیں ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائے کہ شرط کیا رکھی ہے اس نے؟ تقوی۔ تو بھئی تقوی کیسے اختیار کریں؟ کوئی ایسے بتا سکتا ہے تقوی کا معنی؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے ترجمہ اس کا، عام جو ترجمہ ہوتا ہے ڈر، خوف، عموماً جو قرآن کریم کے تراجم ہے، لیکن پرہیزگاری درست۔ جو عربی میں جو تقوی ہے یہ لفظ وقایہ سے نکلا ہے، اور اس کا مادہ بھی ہے وہ واقعیہ ہے۔ تو وقایہ ہوتا ہے بچانا، بچنا، کسی چیز سے بچنا۔ تو یہاں پر جو تقوی ہے وہ بھی بچنا ہے، کس چیز سے؟ اللہ کی ناراضگی سے۔ تقوی کے درجات ہیں، من یتق اللہ، اس سورۃ الطلاق میں 3 دفعہ آتا ہے، یہ پہلی دفعہ ہے، من یتق اللہ، من یتق اللہ، من یتق اللہ، 3 دفعہ یہ دہرایا جاتا ہے۔ لیکن تینوں صورتوں میں بچنا ہے، جسم کو آگ سے بچانا ہے، دل کو بچانا ہے اور روح کو بچانا ہے۔ میں اپنا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں جو مجھے سمجھ لیں کہ کچھ دیر پہلے ہی مجھے سمجھ آیا۔ مجھے نا ایک کیفیت کچھ عرصہ سے تھی، اب یہ پرانی بات ہے، شاید 6-7 سال پرانی بات، کہ مولانا مجھ سے ناراض ہے، میرے شیخ جو ہیں مجھ سے ناراض ہیں۔ مجھے وہ بات کھائے جا رہی، اور میں نے اپنے مرشد کو فون کیا، میں نے کہا کہ آپ مولانا کو فون کر کے پوچھیں کہ کیا وہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ انہوں نے فون کیا تو آگے سے مولانا نے جواب دیا کہ اس کو بولو کہ استغفار کیا کرے۔ اب میں نے سوچا کہ میں ان کی ناراضگی کا پوچھ رہا ہوں، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ استغفار کیا کرو، وہ تو میں ویسے ہی کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ جو تقوی ہے نا، یہ استغفار ہی تقوی ہے۔ کیوں کہ حدیث مبارک ہے، من لازم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم کر لیا، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ اب قرآن کی آیت کو اور اس حدیث کو ملائیں، سیم ورڈنگ ہے کہ نہیں؟ من کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ یہاں پر شرط کیا ہے؟ من لازم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم، جس نے معافی مانگی۔ اور مقصد کیا تھا؟ ناراضگی سے بچنا۔ یہاں ہمارے ہاں بھی کیا ہوتا ہے، اگر ایک شخص غلطی کرتا ہے اور جو افسر ہوتا ہے اسے بلا لیتا ہے، جو مالک ہوتا ہے بلا لیتا ہے، اور وہ آگے سے اس کو کہتا ہے نہیں سر میں نے تو نہیں سر، اصل میں یہ ہے وہ ہے، دڑل ایک مارے گا اس کو، یا بیٹا انہیں کہا میں کہہ رہا ہوں، وہ مان ہی نہیں رہا، اپنی غلطی کا اعتراف ہی نہیں کر رہا، غلطی اس نے کی ہوئی ہے۔ وہ اب اس شخص کو آپ کیا بولیں گے؟ وہ اس غلطی بھی اس نے کی اور وہ اصرار بھی کر رہا، مان ہی نہیں رہا۔ اور دوسرا وہ آیا تو ابھی مالک نے منہ سے نکالا بھی، اس نے کہا تم نے، وہ بھاگ کے اس کے قدموں میں گر گیا، انہیں کہا حضرت معاف کر دو، مائی باپ تسی رحم کرنے والے ہو۔ اب وہ کیا کرے؟ انہوں نے کہا یار چل جا۔ اب جو بندہ معافی مانگ رہا ہے اب اس کو کیا بندہ کہے یار؟ تو مجھے یہ بتائے کہ یہ بندہ کرتا ہے تو وہ مولا کی شان کیا ہے؟ اس لیے جو تقوی ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ معافی مانگے۔ بھئی غلطی ہم سے ہوتی ہے، دانستہ ہوتی ہے، غیر دانستہ ہوتی ہے، معافی مانگنے میں کیا ہے؟ لیکن کوئی یہاں دنیا میں بھی معافی مانگنا آسان نہیں ہے۔ کسی سے آپ کا ہوگی وہ کن بن یا جو بھی ہے، اس نے کہا یار معافی مانگے، میں کیوں مانگوں؟ مطلب اتنا 2 الفاظ ہی کہنے ہیں نا، یار مجھے معاف کر دو، لیکن نہیں کرتے، اکڑ جاتے، انا کا مسئلہ بنا لیتے۔ اور یہی پرابلم اللہ کے ساتھ، گناہ بھی ہم کیے جاتے ہیں اور معافی بھی نہیں مانگتے۔ مطلب 2 لفظ ہم سے نہیں جوڑتے، استغفر اللہ، اتنا ہی کہنا ہے نا، استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا، لیکن نہیں کرتا۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے ایک ہی ہے کہ یہ 2 لفظ یاد کریں اور صبح شام ان کو دہراتے ہیں، استغفر اللہ العظیم هو التواب الرحیم۔ بہت آسان، اور اس کے کرنے سے کیا ہوگا؟ آخرت کا عذاب ٹل گیا، دنیا میں بھی عذاب ٹل گیا، اور اللہ نے ہمیں رزق عطا کیا وہاں سے جہاں سے
ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہے، ہر غم سے ہمیں نجات دے دی،